الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ایک ہم حدیث کی تشریح کر رہے تھے کچھ دنوں سے، اور جس میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ اسلام کی بنیاد اور اسلام کے ستون 5 ہیں۔ تو 3 ستونوں سے متعلق بات ہو چکی ہے۔ جو چوتھا ستون ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ستون قرار دیا، اس کو رکن قرار دیا، وہ روزہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو اس عمارت، اسلام کی جو عمارت ہے، جن 5 چیزوں میں قائم ہے، اس میں سے چوتھی جو چیز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو قرار دیا۔ تو سب سے پہلا جو دن تھا تعلیم کا، تو اس میں ہم نے روزے سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی تھیں۔ آج مزید کچھ اہم تفصیلات اس روزے سے متعلق انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس کو ذکر کریں۔ تو روزے کے بے شمار فضائل حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں، اور اسی طریقے سے جو روزے کا مقصد ہے وہ بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم نے خود ذکر کیا ہے کہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی والی زندگی پر آ جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ میں نے شروع دن میں بھی بتایا تھا کہ انسان اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دے۔ جس گناہ کے اندر مبتلا ہے اس گناہ کو اللہ سے ڈر کے چھوڑ دینا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے عبادتیں انسان کے اوپر لازم کی ہیں، نماز ہے، اگر زکوٰۃ فرض ہے، یا اور اس طرح کی دوسری نوافل ہیں، وہ فرض تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی باعث ثواب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے جو چیزیں ثابت ہیں، عبادات جو ثابت ہیں، انسان وہ کرے۔ کیوں کرے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ثواب کی نیت سے، جنت کے حصول کے لیے۔ تو جب 2 باتوں پر انسان عمل کرتا ہے، ایک تو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے خوف سے، اور دوسرا اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل اختیار کرتا ہے، تو ایسے بندے کو متقی کہا جاتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں کہ جو تقوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کل بروز قیامت ان متقی بندوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، جبکہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ اور وہاں کے حالات ایسے ہوں گے کہ انسان کے اوپر خوف طاری ہوگا، اور پسینہ چھوٹا ہوا ہوگا ہر شخص کو، اور اپنے اعمال کے حساب سے کوئی یہاں تک کہ گردن تک پسینے کے اندر اتنا پسینہ آ رہا ہوگا کہ گردن تک پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ کوئی آدھا جسم کسی کا ہوگا، کسی کا جو ہے پیر ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کے ٹخنے ڈوبے ہوئے ہوں گے، یعنی اپنے اپنے جو وہ کر کے گیا ہے اعمال اس دنیا کے اندر، اس خوف انسان کے اوپر طاری ہوگا کہ پتنی نہ جانے میرے لیے کیا ابھی حکم صادر ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ متقی بندہ تھا اور اس نے دنیا کے اندر تقوی والی زندگی اختیار کی تھی، تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کل بروز قیامت نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوگا، بالکل نو ٹینشن، جسے کہتے ہیں نا دنیا کے اندر بھائی یہ آدمی نو ٹینشن ہے، تو ایسے جو ہے وہ زندگی اور ایسی حالت ہوگی انسان کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ گزارنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے کہ بھئی جب تم روزے کی حالت میں ہو تو کیسے تمہیں رہنا ہے، وہ بیان فرمایا۔ اور روزے کے جو فضائل ہم پڑھتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العزت نے اس روزے کی حالت میں یعنی رمضان کے اندر ہر چیز کا ثواب بڑھا دیا۔ فرض ہیں تو اس کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا، اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے فرض کے برابر کر دیا ہے۔ شیطان کو جو ہے وہ قید کر دیا، اور اسی طریقے سے جنت کے دروازے کھل گئے اس مہینے کے اندر، دوزخ کے بند ہو گئے۔ تو یہ فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، اور ایسے ہی حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، وہ جنت کا دروازہ ہے، ریان اس کا نام ہے، وہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے۔
یعنی وہاں سے جو انٹری ہوگی جنت میں، وہاں سے صرف روزے دار آئیں گے۔ بعض دفعہ جیسے ہمارے یہاں جلسہ ہوتا ہے تو ہم ایک خواص کا دروازہ بنا دیتے ہیں، تو اس میں وہی شخص داخل ہوتا ہے کہ جس کو ہم کیا دیتے ہیں، ایک کارڈ اس کو دے دیتے ہیں، ٹوکن دے دیتے ہیں، تو وہی اس کے اندر داخل ہوتا ہے، کوئی اور بندہ نہیں آ سکتا۔ تو ایسے ہی ریان جو دروازہ ہے جنت کا، اس میں سے صرف روزے دار آئیں گے بس، اور کسی کو انٹری کی اجازت ہی نہیں ہوگی وہاں سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ روزہ کون سا روزہ؟ ایسے ہی کہ بس انسان نے صبح جو ہے وہ سحری کر لی اور بھوکا پیاسا ہے، جنسی خواہش سے رکا ہوا ہے، اور مغرب ہوئی تو وہ روزہ افطار کر لیا، یہ روزہ مقصد ہے یا کوئی اور سا روزہ مقصد ہے؟ یا روزے کی جو اصل روح ہے یعنی تقوی کے ساتھ، یا وہ مقصد ہے؟ تو بھائی صرف روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، جیسے حدیث کے اندر آیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے اس طرح کے روزے کی کہ تم بھوکے پیاسے صرف رہو، لیکن اللہ کے جو محارم ہیں ان سے نہ بچو اور وہ کرتے رہو بغیر خوف و خطر کے، گناہوں کے اندر مبتلا رہو اور صرف بھوکے پیاسے رہو کے زندگی، تو یہ تو فاقہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک فرض جو تھا وہ تو ادا ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد تھا تقوی اختیار کرنا، اپنے نفس کو، اپنے نفس کی تہذیب اور اسی طریقے سے اپنے نفس کو برائیوں سے بچانا، اپنے اندر کمالات پیدا کرنا، ترقی پیدا کرنا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، وہ تو حاصل نہیں ہوگا ایسے روزے سے۔ تو اصل مقصد تو روزے کا یہ تھا کہ تم اللہ کے قریب ہوتے جاؤ اور انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے پکا ہو جائے۔ تو صرف اگر انسان اس روزے کے اندر بھوکا پیاسا رہ لے اور گناہوں کو جو ہے کرتا رہے، تو وہ اصل جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ تو اس لیے اس روزے کے اندر جہاں پر ہم کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں، جنسی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہوں کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ اور سب سے جو بڑا گناہ ہے، یعنی عام طور پر جو اس روزے کی حالت میں ہو جاتے ہیں انسان سے، تو وہ بھی اللہ کے نبی نے اپنے حدیث کے اندر اشارتاً بتا دیا ہے کون سے گناہ ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے تو فَلَا يَرْفُث، ایک کام تو یہ کرے کہ وہ کوئی فحش بات نہ کرے، فحش کلام نہ کرے۔ وہ اب اس کے اندر ہر چیز داخل ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ آنکھوں کے ذریعے سے کوئی فحش حرکت نہ کرے وہ، اب جیسے موبائل ہے، اس زمانے کی ایک بلا ہے، ایک فتنہ ہے موبائل کا فتنہ، اس کے اندر کس قدر لوگوں کا ابتلا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کے ذریعے سے آسانی سے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلے زمانے کے اندر تو لوگوں کو اگر گناہ کرنا ہوتا تھا تو وہ ٹی وی ایک خریدتے تھے، پھر وی سی آر خریدتے تھے، موویاں لے کے آتے تھے، اس میں ڈالتے تھے، ایک بڑا یعنی مشکل جو ہے کام تھا، اتنا آسان گناہ نہیں تھا۔ اور اسی طرح سینماؤں کے اندر لوگ جاتے تھے، لائن لگاتے تھے، ٹکٹ خریدتے تھے، پھر کہیں جا کے وہ یہ آنکھوں کا غلط استعمال کرتے تھے، گندی چیز دیکھتے تھے۔ لیکن اب وہ کام آسان ہو گیا، اس موبائل نے وہ کام ہی آسان کر دیا۔ اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیب میں وہ سینما لے کے پھر رہا ہے، وہ سینما اس کے جیب کے اندر ہے، کلب اس کی جیب کے اندر ہے، بس ایک بٹن دبانے کی ضرورت ہے، ایک پیکج لگانے کی ضرورت ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کو تنہائی کے اندر میسر آ سکتی ہیں، جو کہ پہلے ایسا نہیں تھا، بلکہ تمام لوگ موجود ہوتے تھے، انسان کو کچھ شرم و حیا ہوتی تھی کہ اس کے والدین بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، آدمی غیرت کرتا تھا، اور اگر کہیں جا بھی رہا ہے، سینما کے اندر بھی جا رہا ہے تو اس وقت بھی شرم آتی تھی، داڑھی کسی کی ہو، امام و مسجد کا ہو، جائے گا ایسی جگہ کے اوپر؟ نہیں جائے گا۔ لیکن جو ہے وہ اب اس نے ہر بندے کے لیے، چاہے وہ دیندار ہو، وہ عالم ہو، غیر عالم ہو، اس کے لیے اس موبائل کے اندر ساری چیزیں مہیا کر دی۔ تو اب اگر نفس کو کنٹرول نہیں کیا، اپنے نفس کو قابو میں نہیں کیا، تو بڑے سے بڑا جو ہے وہ عالم بھی کیوں نہ ہوگا، لیکن وہ اس برائی کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ فلا یرفث، روزے کی حالت ہو تو ایک کام کیا کرنا ہے، غلط حرکت نہیں کرنی ہے، یعنی ایک تو غلط بات بھی منہ سے نہیں نکالنی ہے، گالی کسی کو نہیں دینی ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، فحش کلام وہ نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ فرمائی کہ فلا یسخب،
وہ غصہ نہ کرے، چیخے نہ، چلائے نہ۔ تو روزے میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ چونکہ بھوک پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے اور گرمی کا موسم ہو تو اس وقت اور زیادہ تھوڑا سا اس کا احساس بڑھ جاتا ہے بھوک کا، پیاس کا، تو انسان غصے میں آ کے جو ہے وہ انسان جو ہے اس بھوک پیاس کی شدت میں غصہ کرنے لگتا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے گالیاں دینا پڑتا ہے، اور لڑائی جو ہے وہ نوبت لڑائی تک آ جاتی ہے۔ لوگوں کو دیکھا بس میں سفر ہو رہا ہے، افطار کا وقت ہے، تو اس وقت لوگ ایک دوسرے سے گھتم پیل ہو جاتے ہیں غصے کے اندر، یا گاڑی جو ہے وہ کسی نے برابر سے تیزی سے لے کے چلا گیا، غلط طریقے سے اس نے گاڑی چلا دی تو اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے انسان، کس وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدایت کر دی کہ دیکھو روزہ جب تمہارا ہے تو روزہ اس طریقے سے گزارنا ہے کہ ایک تو غلط بات منہ سے نہیں نکالنی ہے، فحش کام نہیں کرنا تمہیں، اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ غصہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ غصہ ہی ایسی چیز ہے کہ انسان کو طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ غصہ آتا ہے تو قتل و قتال ہو جاتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، غیبت ہو جاتی ہے، یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ غصے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غصے کی وجہ سے تو انسان دوسرے کا قتل کر دیتا ہے، جتنے بھی قتل کے واقعات آپ کو نظر آئیں گے، لڑائی جھگڑے کے واقعات نظر آئیں گے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ یہی غصہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کی کوئی مجھے ضمانت دے دے، دو چیزوں کی مجھے کوئی ضمانت دے دے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت کون دے رہا ہے؟ یعنی میں اور آپ نہیں دے رہے، بلکہ کون دے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں جنت کی۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک فرمایا کہ ما بین لحییہ، کہ دو جبڑوں کے درمیان میں جو چیز ہے، جو عضو ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ زبان ہے۔ زبان کو کنٹرول کرنے کی اگر کوئی ضمانت دیتا ہے تو میں جنت کی اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور دوسری دو رانوں کے درمیان جو چیز ہے وہ انسان کی شرمگاہ ہے، کہ جو شخص شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس لیے زبان کو کنٹرول کرنا یہ نہایت اہم ہے روزے کی حالت میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور محض دین جو ہے نا بھائی، وہ صرف یہ نہیں کہ عبادت کا نام ہے۔ لوگوں نے آج کل دین کسے سمجھ لیا ہے؟ دین سمجھ لیا ہے کہ بھائی حج کر کے آ جاؤ، پیسہ ہے تو عمرہ کر کے آ جاؤ، یا 5 وقت کی نماز پڑھ لو، یا رمضان کے آگے روزے رکھ لیا، کچھ صدقہ خیرات کر لیا، بس جی دیندار ہو گئے۔ باقی یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنے کسی کریکٹر کے ذریعے سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے کسی رویے کی وجہ سے، یہ اس سے کوئی دین کا تعلق نہیں ہے۔ سیاست ہے، دوسری چیزیں، وہ جو دل میں چاہے وہ کرتے رہو، حالانکہ دین کے اندر ہر چیز سے متعلق ہدایت موجود ہے۔ دین جہاں پر عبادت کا نام ہے وہیں پر معاملات کو درست کرنے کا نام بھی دین ہے۔ اگر کوئی شخص تجارت کر رہا ہے لیکن اس تجارت کے اندر وہ نیت اپنی خالص رکھ لیتا ہے اور اللہ کے احکامات وہ تجارت کے اندر زندہ کرتا ہے اور اللہ کے رسول کے مطابق، ان کی ہدایت کے مطابق تجارت کر رہا ہے، تو وہ بھی دین پر عمل کرنے والا ہے۔ حرام سے بچ رہا ہے، وہ سود سے بچ رہا ہے، دھوکے بازی سے بچ رہا ہے، تو یہ بھی دین ہے، یہ بھی، یہ دین سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ کے اندر لقمہ دے رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو، تو یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ حالانکہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ کوئی عبادت نظر آ رہی ہے ظاہری طور پر، نہ کوئی یہ نماز ہے، نہ کوئی ایسا بظاہر صدقہ کسی کو دیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ بھی قابل ثواب ہے۔ حالانکہ خالص ایک دنیا کا معاملہ ہے، بیوی کے منہ کے لقمہ دے دینا دنیا کا خالص معاملہ ہے، لیکن اس پر بھی انسان کو ثواب مل رہا ہے۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دین کو سمجھنا، کہ دین ہم سے تقاضا کس چیز کا کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ جو روزے کی اصل روح ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا، اس کی بھی رعایت کرنا نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کا مراد یہ ہوتی ہے کہ کنگال شخص، کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو مفلس کہا جاتا ہے۔ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ بھئی ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہوتا ہے کہ من لا درہم ولا متاع،
کہ جس کے پاس نہ کوئی روپیہ پیسہ ہے، نہ کوئی دنیا کا کوئی سامان موجود ہے، تو ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ کیا ہے؟ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مفلس، اس کی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، خوب نمازیں، پرہیزگار، نمازیں بھی لے کے آئے گا نامہ اعمال کے اندر۔ اسی طریقے سے روزے بھی خوب رکھ کے آیا ہوگا، روزے بھی پورے رکھے ہوں گے۔ ایسے ہی زکوٰۃ بھی خوب دے ہوگی، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا ہوگا، لیکن کیا کیا ہوگا ساتھ میں؟ اس کو گالی دے، اس کو برا بھلا کہے، اس پہ جو ہے وہ الزام تراشی کر دی، اس کا خون بہا دیا، اس سے لڑائی کی۔ بس پھر کیا ہوگا یہ کہ اس کے جو نیک اعمال ہیں، جو نمازیں ہیں اور جو وہ صدقات دے کر آیا تھا، جو روزے رکھ کے آیا تھا، وہ ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن کو گالیاں دے کے آیا تھا دنیا کے اندر۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ تو روپیہ پیسہ لے کے جائے گا انسان، کیا بھائی روپیہ پیسہ تو یہیں پہ چھوڑ کے جانا ہے سارا۔ ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ روپیہ پیسہ لے کے جا رہا ہوگا اور روپیہ پیسہ دے کے جان چھڑا لے گا اپنی۔ وہاں تو یہی نیک اعمال ہوں گے، اس کے ذریعے سے جان چھڑے گی، تو روپیہ پیسہ تو ساتھ میں ہوگا ہی نہیں۔ اب جو نماز ہوگی وہی دے دی جائے گی، بھائی اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تمہیں اس نے گالی دی تھی، چلو بھائی یہ نماز لے لو اس کی، تمہارا جو ہے وہ تم پہ الزام لگایا تھا، اس کا روزہ تم لے جاؤ، اس کی زکوٰۃ کا ثواب تم لے جاؤ۔ اس طریقے سے اس کے تمام جو ثواب اس نے کمائے تھے روزے رکھ کر، زکوٰۃ دے کر، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر پھر بھی لوگوں پہ جو ظلم کیا تھا وہ باقی رہے گا، تو اب کیا ہوگا کہ لوگوں کی جو گناہ ہوں گے وہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ ایک تو نیکیاں بھی گئیں، اور اوپر سے دوسرا کیا ہو رہا ہے کہ دوسرے لوگوں کے جو گناہ ہیں، جن پر ظلم کیا تھا، ان کے گناہ بھی اس کے سر ڈالے جا رہے ہیں۔ تو یہ کب ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ روح جو روزے کی ہے اس کا لحاظ نہیں رکھا تھا۔ تو معلوم کیا کہ صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو شخص من لم یدع قول الزور، کہ حالت روزہ کے اندر جو جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹ بولتا رہے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا رہے، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کے یہ تھوڑی کوئی نہ کھانا پینا تھوڑی پہنچتا ہے ہمارا۔ جیسے قرآن کریم کے اندر آیا، جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کے تم جانور جو ذبح کر رہے ہو قربانی کے دنوں کے اندر، نہ اس کا خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اللہ کے پاس کیا چیز پہنچتی ہے؟ تقوی پہنچتا ہے۔ تو جو روح ہے وہ اللہ کے یہاں پہنچتی ہے۔ ہمارا بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت تو ہمیں خود ہے۔ اس لیے روزے کی جو اصل روح ہے اس کا ہمیں انتہائی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ صرف روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ انسان اس روزے کے اندر اپنے جو ہے وہ روزے کو محفوظ کرے۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ یہ جو روزہ ہوتا ہے یہ ڈھال ہے، الصوم جنہ، اس کو ڈھال قرار دے۔ ڈھال پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دشمن سے جب مقابلہ ہوتا ہے، پہلے زمانے کے اندر تلوار ہوتی تھی، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈھال ہوا کرتی تھی، اپنے بچاؤ کے لیے، اس کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ روزہ بھی کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ جو شخص اس روزے کو رکھ لیتا ہے تو گویا کہ جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کر رہا ہے، وہ اس کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ کر رہا ہے۔ لیکن یہ ڈھال کب ہوگا؟ جب ہوگا جب کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ جب تک ڈھال جو ہے وہ مضبوط ہوگی، صحیح ہوگی، جبھی تو مقابلہ کر سکے گا تلوار کا، اور تلوار کوئی اثر نہیں کرے گی اس کے اوپر۔ لیکن اگر اس نے اپنی ڈھال کو ہی کمزور کر لیا، یا وہ ڈھال ہی کمزور ہے، تو پھر بتائیے کہ تلوار ایک پڑے گی اور ڈھال جو ہے وہ ڈھیر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الصوم جنہ، یہ ڈھال ہے، لیکن کب ہے؟ جب اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اور اس کا پھاڑ ڈالنا کیا ہے؟ وہی جو روزے کی روح ہے اس کا لحاظ نہ رکھے، اس کے اندر گناہ کر رہا ہے، زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے، نگاہوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، یا جو نمازیں ہیں ان کو انسان چھوڑ رہا ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کی ہمیں پابندی کرنی ہے، ہر قسم کے اعمال کی جتنے بھی عبادات ہیں وہ تو پورے سال ہی کرنی ہے، لیکن یہ جو مہینہ ہے یہ خاص عبادت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ اس کے اندر ہماری کیا ہو جائے؟ مشق ہو جائے، ہم تھوڑا ہماری عادت پڑ جائے،
اور پورا جو سال ابھی 11 مہینے آنے والے ہیں اس کے اندر ہمارے لیے اللہ کی جو شریعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں، اس پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ 1 مہینے کی ٹریننگ ہے۔ جس طریقے سے پولیس کے اندر جب کوئی جاتا ہے یا فوج کے اندر جاتا ہے تو پہلے اس کو کیا دی جاتی ہے؟ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ آپ نے فوج میں جوائن کر لیا تو فوراً آپ کو محاذ پہ بھیج دیا جائے گا اور فوراً جا کے آپ دشمنوں سے لڑنا شروع کر دیں گے۔ ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو پہلے کیا دی جاتی ہے؟ ٹریننگ دی جاتی ہے، مقابلہ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا کی جاتی ہے۔ تو یہ جو اللہ نے مہینہ دیا ہے، یہ نفس و شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہمیں موقع فراہم کر دیا۔ اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ابھی رمضان سے پہلے ہمارے کتنے اکابر بڑے بڑے مشہور شخصیات ہیں، وہ چلے گئے، جن کے بارے میں تصور بھی نہیں تھا کہ وہ چلے جائیں گے اچانک، لیکن دنیا سے چلے گئے۔ پچھلے رمضان میں وہ تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہے۔ ہمارے اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے محلے داروں کے اندر کتنے سارے لوگ تھے پچھلے رمضان کے اندر، ہنستے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ تو ایسے ہی بھائی ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، ہمارا یہ آخری رمضان ہو، اگلے رمضان میں ہم موجود نہ ہوں۔ تو اس کو ہم ابھی سے کیا کر لیں؟ قیمتی بنا لیں، اور اس کے اندر اپنی جو مشق ہے نفس و شیطان سے مقابلہ کرنے کی، اس صلاحیت کو اپنی بڑھا لیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے وہ رمضان کا جو مہینہ اللہ پاک نے دیا ہے وہ بہت قیمتی مہینہ ہے۔ اور روزہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ چوتھا رکن ہے، اس کی حفاظت، اس کو رکھنا اور اسی طریقے سے اس کی حفاظت بھی کرنا، تو یہ شریعت کا ایک اہم مقصد ہے۔ اور جو اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کل قیامت کے دن یہ روزہ اس کی شفاعت کرے گا۔ وہ وقت کہ جب کہ انسان کا نہ مال کام آئے گا، نہ منصب کام آئے گا، نہ بیوی بچے کام آئیں گے۔ دنیا کے اندر انسان ان سب کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، مال کے لیے محنت کر رہا ہے، منصب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اللہ فرما رہے ہیں قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ انسان کا نہ مال اس کے کام آئے گا اور اس کے بیوی بچے اس سے دور بھاگیں گے، انسان کے بھائی اس سے دور بھاگے گا، اس کے اولاد اس سے دور بھاگے گی، بیوی دور بھاگ رہی ہوگی۔ کیوں بھاگ رہے ہوں گے؟ ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھ سے نیکی کا کوئی سوال نہ کر لے۔ حالانکہ دنیا کے اندر اتنا احسان کیا، سب کچھ لٹا دی، اپنی جوانی لٹا دی، سب کچھ پورا اپنے اوقات اس کے لیے خرچ کر دیے کمانے کے لیے، لیکن یہی لوگ بھاگ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی، اولاد کو یہ فکر ہوگی باپ نے ہم پر احسان کیا تھا، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی سوال نہ کر لے۔ بیوی جو ہے وہ ڈر رہی ہوگی کہیں شوہر جو ہے مجھ سے کوئی سوال نہ کر لے کسی نیکی کا، میں تو نیکی دے نہیں سکوں گی، لہٰذا بھاگ رہے ہوں گے۔ ایسا وقت ہوگا، تو اس وقت جو کام آئے گا کیا آئے گا؟ روزہ کام آئے گا۔ حدیث میں آیا کہ روزہ شفاعت کرے گا اللہ سے کہ اللہ اس نے میرے لیے بھوکا پیاسا رہا تھا اور میرے لیے تکلیف برداشت کی تھی، آپ میری شفاعت قبول فرمائیں، اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو شفاعت کرنے والا روزہ ہے، ہم نے ایسا روزہ رکھا بھی ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ ہم نے اس روزے کا حق کچھ ادا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے؟ روزے کے اندر قرآن کی تلاوت کی بھی ہے یا نہیں کی ہے؟ کب سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کیونکہ قرآن بھی شفاعت کرے گا کل بروز قیامت، روزہ بھی کرے گا اور یہ قرآن بھی انسان کی شفاعت کرے گا کہ اللہ یہ بندہ راتوں رات قرآن پڑھا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے، تو اللہ آپ میری شفاعت قبول فرمائیے، اس کو جنت میں داخل کر دیجیے۔ تو بھائی قرآن پڑھا بھی کہ نہیں پڑھا؟ شفیع تو جب بنے گا نا جب کہ اس کا حق بھی تو ادا کریں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، جو یہ روزہ ہے یہ اس کی برکات اسی وقت ہمیں حاصل ہوں گی، اور یہ جو فضائل احادیث کرنا اسی وقت ہمیں حاصل ہوں گے کہ جب کہ ہم روزے کی جو اصل روح ہے اس کا خیال رکھیں۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، اللہ کے نبی بد دعا دے رہے ہیں۔ بد دعا کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ حالانکہ کسی کو بد دعا دی ہے اللہ کے نبی نے؟ کتنے جو ہے وہ شفیق تھے اپنی امت کے اوپر، اور امت کی ذرا سی چیز، ذرا سی تکلیف برداشت نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی تکلیف۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں اس کے اوپر۔ کون بد دعا کون دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے
اور اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو تو پھر ایسا شخص کیا ہو جائے؟ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کے ابھی الحمدللہ کئی ایام باقی ہیں، آج 7واں روزہ ہے، 22-23 روزے بھی باقی ہیں، تو ان 22-23 روزوں کو ٹھنڈا موسم ہے، کوئی تکلیف کا بھی موسم نہیں ہے، انسان جو ہے روزہ رکھتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کب اس نے صبح روزہ رکھا اور افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ تو روزہ رکھیں اور ساتھ ساتھ میں جو روزے کی اصل روح ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، عبادات بجا لانا، اس کا ہم خیال رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور اس روزے کو اپنی مرضیات کے مطابق اور جو روزے کی اصل روح ہے اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔